مجھے اپنی بیوی کے اس کام سے نفرت تھی۔ کئی بار میری اپنی بیوی فرخندہ سے اس بات پر بحث ہو چکی تھی کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی، لیکن وہ مجھے کم تنخواہ کا طعنہ دے کر چپ کروا دیتی۔ مجھے شروع سے ہی اس کا یہ کام بالکل پسند نہ تھا۔ اس کے پاس اپاہج مرد آتے تھے اور وہ 3 دن انہیں اسٹور میں بند رکھتی۔ روز رات کو اور دن میں ان کے پاس جاتی اور مساج کرتی، اور جب کمرے سے باہر آتی تو پسینے سے شرابور ہوتی۔ اس کا تنفس بگڑا ہوا ہوتا، وہ پھولے ہوئے سانس بھر رہی ہوتی، اور اسٹور روم سے آتے ہی وہ واش روم میں چلی جاتی، پھر نہا کر واپس آتے ہی خوب ڈٹ کر کھاتی۔ میں یہ سب تماشا دیکھ کر پل پل مرتا تھا۔ وہ مساج کرتی تھی جس سے وہ مرد 3 دن میں ہی ٹھیک ہو جاتے، اور وہ ڈھیر سارے پیسے میری بیوی کو دیتے۔ لیکن جن عجیب نظروں سے وہ میری بیوی کو دیکھتے تھے، میں شرم سے پانی پانی ہونے لگتا تھا۔ ایک عورت کا کسی مرد کو مساج کرنا یہ سوچ کر ہی ایک غیرت مند مرد پر بہت بڑی ذلت کا تماچا ہے، جو میری بیوی میرے منہ پر روز مارتی تھی۔ میں مسلسل اذیت کا شکار تھا۔ میں جب بھی اسے منع کرتا تو وہ مجھ سے لڑنے لگتی، جھگڑنے لگتی، کہتی جتنے پیسے میں 3 دن میں کما لیتی ہوں تم وہ مہینہ بھر میں بھی کما کر مجھے نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اگر یہ کام کرنا ہے تو تم اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا کرو۔ میری بات پر فرخندہ گڑبڑا سی گئی، لیکن چچی کہنے لگتی یہ عمل کسی فقیر کی دعا ہے، اور یہ عمل تنہا ہی کرنا ہوتا ہے ورنہ اثر زائل ہو جائے گا۔ میں بے حد پریشان رہنے لگا تھا۔ میں رات کا چوکیدار تھا، لیکن مجھے پوری رات بے چینی سی لگی رہتی تھی کہ میری بیوی نہ جانے کس مرد کے ساتھ اسٹور روم میں کیا کر رہی ہوگی۔ اگر بیوی نیک اتوار کی مالک ہو تب بھی مرد اتنی بڑی بات کی اجازت اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اور میری بیوی تو جب بھی میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ تم میری تنخواہ پر ہی گزارا کرنا سیکھو تو میری ساس، جو کہ میری چچی بھی لگتی تھیں، مجھ پر ہی برسنے لگتیں اور کہتیں تم اس قابل ہو نہیں اتنے پیسے کما سکو جتنی میری بیٹی کما لیتی ہے، پھر وہ نیک کام کرتی ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میں یہ سوچتا کہ یہ کیسی شفا رکھی ہے کہ مردوں کی مالش کرو اور پیسے کماؤ۔ نماز تو میں نے آج تک فرخندہ کو پڑھتے نہیں دیکھا تھا، پھر اس کے ہاتھ میں شفا کیسی تھی؟ اب تو میرے گھر کے باہر مردوں کا رش لگا رہتا تھا، نہ جانے وہ لوگ سچ میں اپائش تھے یا بن کر آ رہے تھے۔ میری بیوی سب سے پہلے اس کا علاج کرنے کو تیار ہوتی جو اسے سب سے زیادہ پیسے دینے کی آفر کرتا، پھر وہ اسے اس اسٹور نما کمرے میں لے جاتی جس کمرے میں مجھے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں نے رات کی نوکری چھوڑ کر دن کی چوکیداری کر لی، کیونکہ میرا دل ہر وقت بے چین سا رہتا تھا۔ یہ خیال ہی میرا چین ختم کرنے کے لیے کافی تھا کہ میری بیوی رات کے وقت مساج کرتی ہے۔ ایک اجنبی مرد کا ایک عورت کے ساتھ خلوت میں ہونا ہی سب سے بڑے گناہ کو دعوت دینا تھا، پھر مساج۔ میرا نام امتیاز تھا۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا تو چچا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میری چچی ایک سخت مزاج عورت تھیں۔ میرے چچا رات میں چوکیداری کرتے تھے، اس لیے رات بھر گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فرخندہ تھا، اس نے بھی اپنی ماں کا مزاج ہی پایا تھا۔ میری کزن کو کسی فقیر نے یہ عمل سکھایا تھا کہ وہ اپاہج لوگوں کا علاج کرتی تھی۔ مجھے ان کے علاج کرنے سے مسئلہ نہیں تھا، بس ان کے علاج کی طریقہ کار کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ وہ اپاہج مرد کو ایک اسٹور روم میں بند کر دیتیں، پھر رات کے وقت وہ کمرے میں جاتیں اور 2-3 گھنٹے اس اپاہج شخص کا مساج کرتیں۔ جب واپس آتیں تو پسینے سے شرابور ہوتیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مریض 3 دن اسی اسٹور روم میں رہتا، تیسرے دن ہی وہ شخص بھلا چنگا ہو کر اسٹور سے باہر آتا اور میری بیوی کو مسکراتے ہوئے دیکھتا اور پیسے دے کر چلا جاتا۔ میرا دل تو بڑا چاہتا کہ یہ بات چچا کو بتا دوں، وہ تو پوری رات گھر پر نہیں ہوتے، اور فرخندہ پیچھے سے علاج کے بہانے نہ جانے کیا کرتی ہے، لیکن مجھے چچی سے بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ تو مجھ پر ہی کوئی الزام لگا دیتیں، اس لیے میں چچا سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، 2 سال بیت گئے۔ میرے چچا بیمار رہنے لگے تو میں ان کی جگہ نوکری پر لگ گیا، لیکن میری زندگی میں اصل طوفان تو اس وقت شروع ہوا جب میرے چچا کا انتقال ہو گیا۔ میں اس وقت 23 سال کا تھا۔ میری چچی کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوا۔ وہ شروع میں تو چپ سی رہیں
اور سارے گھر کا بوجھ مجھ اکیلے کو ہی اٹھانا پڑتا تھا۔ ساری تنخواہ چچی مجھ سے لے کر رکھ لیتی تھیں اور میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا۔ چچی کی بیٹی فرخندہ بہت تیز مزاج کی تھی، ہر وقت اسے لڑنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہوتا کہ جس سے اس کی شادی ہوگی وہ تو بنا موت ہی مارا جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک بار تو مجھ پر آفت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں جب رات بھر کی چوکیداری کر کے گھر پہنچا تو میری چچی کسی بات پر اپنی بیٹی کو کوس رہی تھیں، ساتھ رو بھی رہی تھیں۔ مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی کہ ایسا بھی کیا ہوا جو چچی اپنی چہیتی کو مغلیات بھی بک رہی تھیں اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھیں اور اسے منحوس بھی کہہ رہی تھیں۔ اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ فرخندہ اپنی ماں سے زبان چلانے کی بجائے خاموش تھی۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیرت کا باعث تھی، ورنہ وہ لڑکی تو ماں کو بھی 1 کے 10 جواب دیتی تھی۔ پھر وہ آج چپ کیوں تھی؟ ہر روز تو چچی کی توپوں کا رخ میری جانب ہی ہوتا تھا، لیکن آج خلاف توقع بیٹی پر برس رہی تھیں اور وہ بھی چپ چاپ ماں سے باتیں سن رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چچی چپ ہو گئیں اور فرخندہ سے کہنے لگیں، جا اندر کمرے میں جا کر مر، خبردار جو کمرے سے باہر بھی نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گی تیری۔ بڑے غضبناک لہجے میں چچی نے اپنی اکلوتی صاحبزادی کو جھاڑ پلائی تھی۔ مجھے وجہ تو نہیں پتا تھی، لیکن میرے اندر تو ایک ٹھنڈک سی اتری تھی کہ چلو آج تو اس کی باری آئی، ورنہ روز مجھے نکمے ہونے کے طعنے چچی دیتی تھیں اور وہ فرخندہ کی بچی میسنی سی ہنسی ہنستے ہوئے مجھے دیکھتی تھی۔ میں بے بسی سے یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھا، لیکن آج مجھے دیکھ کر چچی کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ مجھے بڑے آرام سے کہا کہ جا امتیاز، منہ دھو لے جا کے، میں تیرے لیے پراٹھا بناتی ہوں، تو تھکا ہوا آیا ہے، ڈٹ کر ناشتہ کر اور سو جا۔ میں نے تیرے کمرے کی صفائی بھی فرخندہ سے کروا دی ہے۔ چچی کا میٹھا لہجہ سن کر تو میں نے حیرت سے پوری آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی مجھے ناشتہ تک نہیں پوچھا تھا اور آج پراٹھا بنا کر دے رہی تھیں۔ میں تو ان کی اس مہربانی کی وجہ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اس وقت بھوک لگی تھی، اس لیے میں نے 2 پراٹھے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اس کے بعد ٹھنڈی لسی کا گلاس پی کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بہت گہری نیند سویا تھا۔ جب شام کو اٹھ کر باہر آیا، چچی کے سب بھائی صحن میں ہی جمع تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ ادھر آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میری چھٹی حص مجھے آنے والی مصیبت کا اشارہ دے رہی تھی۔ ایسا میرے ساتھ اکثر ہوتا تھا کہ میری چھٹی حص مجھے آنے والی مصیبت کا پہلے سے ہی اشارہ دے دیتی تھی۔ میں چپ چاپ صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چچی کی بھائی کہنے لگے، دیکھو میاں، پہلے تو تمہارا چچا زندہ تھا، اس لیے تم یہاں رہ رہے تھے، مگر اب جوان جہاں 2 عورتوں کے ساتھ تمہارا یہاں یوں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے بے ساختہ چچی پر نظر ڈالی جو کہیں سے بھی جوان جہان نہیں لگ رہی تھیں۔ بہرحال میرے چچا میرے ابا کا حصہ بیچ کر اپنا گھر لے چکے تھے جو فی الوقت میری چچی کے نام تھا۔ میں نے کہا چچی میرے ابا کا حصہ دے دیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ لفظ میرے منہ سے ابھی ادا ہی ہوئے تھے کہ چپ چاپ بیٹھی میری چچی کی کینچی جیسی زبان چلنے لگی اور وہ کہنے لگیں، کاہے کا حصہ میاں، اتنے سال تمہیں مفت کا کھلایا پلایا ہے، اگر اس کا حساب کرو تو ہمارے ہی پیسے تمہاری طرف نکلیں گے۔ جس سخت اور بلند لہجے سے وہ بولی تھیں، مجھے ہی چپ ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کہنے لگے کہ حصہ تو تم لگا چکے ہو، اس لیے اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو فرخندہ سے نکاح کرنا ہوگا، اس طرح تمہارے رہنے سے لوگ ہماری معصوم فرخندہ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ سن کر تو میں اچنبے میں آ گیا تھا۔ فرخندہ اور معصوم، میں نے جھٹ سے انکار کیا تھا۔ میں اس آفت کی پرکالہ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ چچی کی بھائی کہنے لگے، تو پھر نکلو اس گھر سے۔ میرے ساتھ چچی نے بہت ہی بڑی چال چلی تھی۔ اگر گھر چھوڑ کر جاتا تھا، میرے باپ کی عمر بھر کی جمع پونجی اس گھر میں شامل تھی۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میرے پاس فرخندہ کو اپنانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد نکاح پر حامی بھر لی، لیکن مجھے یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر میں نے فرخندہ کو طلاق دی تو میں گھر سے بے دخل ہو جاؤں گا۔ ان کی ہی ساری شرطیں رکھی گئیں اور میرا نکاح فرخندہ سے ہو گیا۔ فرخندہ شادی کے چند دن تو چپ رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی وہ چرب زبانی کی عادت پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ آئے دن ہمارے جھگڑے شروع ہونے لگے۔ وہ کہتی، تمہاری تنخواہ سے میرا گزارا نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ سے اپاہج لوگوں کا علاج شروع کر دیا
جو مجھے سخت ناپسند تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیسے اس فعل سے منع کروں۔ جب تک وہ اسٹور روم میں رہتی، میں کسی ماہی بے آب کی طرح اپنے کمرے میں چکر کاٹتا رہتا۔ ہماری شادی کو 2 سال بیت گئے تھے، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوا تھا کہ وہ میرے پاس آئی ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا کہ چچی نے مجھ سے اس کی شادی کی ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنا یہ عمل جاری رکھ سکیں۔ ایک بار میں دن بھر کی ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا۔ میرا ذہن تو ویسے ہی ایک مسلسل اذیت سے دوچار رہتا تھا۔ میری بے بسی یہ تھی کہ میری تنخواہ کم تھی، دوسرا میری وراثت پر میری چچی قبضہ کر چکی تھیں، ورنہ میں الگ گھر لے کر فرخندہ کو ادھر رکھتا۔ اس کی غلط بات پر اسے روک بھی سکتا تھا یا پھر اسے چھوڑ دیتا۔ کم از کم میرے پاس اپنی رہائش تو ہوتی، لیکن میرے ہاتھ میں میری چچی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اگر میں زیادہ روک ٹوک کرتا تو فرخندہ مجھے طلاق کی دھمکی دینے لگتی کہ طلاق لے کر تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی، تم ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ میں چپ کر جاتا۔ ایک بار انہی سوچوں میں واپس گھر لوٹ رہا تھا کہ روڈ کراس کرتے ہوئے میں ایک گاڑی سے ٹکرا کر گر کر بے ہوش ہو گیا، کیونکہ قصور میرا ہی تھا۔ میری سوچ تو بیوی کے بند کمرے کی جانب ہی رہتی تھی، اس لیے سڑک پار کرتے ہوئے سامنے سے آنے والی گاڑی مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میری ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ مجھے چند لوگ ہی گھر تک چھوڑ کر گئے تھے۔ مجھے سال میں دیکھ کر فرخندہ پریشان ہوئی تھی۔ پہلے پہل میرا بہت خیال بھی رکھتی رہی، لیکن چچی مجھ سے کہتی، تمہیں تو بہانا چاہیے تھا گھر بیٹھنے کا۔ ارے میں کہتی ہوں، تم اندھے ہو گئے تھے کیا؟ اتنی بڑی گاڑی تمہیں نظر نہیں آئی؟ پہلی بار چچی کے سامنے فرخندہ بولی تھی۔ کہنے لگی، بس کر دے اماں، دیکھ نہیں رہی وہ کس حالت میں ہے؟ پہلی بار میں نے اپنی بیوی کو اپنے لیے فکر مند دیکھا تھا، وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ چند دن بعد میرا پلستر تو اتر چکا تھا، لیکن میں ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن میں نے فرخندہ سے کہا کہ میرے بھی پاؤں کا مساج کر دے تاکہ میں بھی 3 دن میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میری بات پر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگی، میں دوسروں کا علاج کر کر کے اب تھک جاتی ہوں، تیرا مساج نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کیوں؟ تم میرا مساج کیوں نہیں کر سکتی؟ غیروں کو شفا دے سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا شک تو اب یقین میں بدلنے لگا تھا کہ وہ مساج کی آڑ میں کچھ غلط کام کرتی ہے۔ فرخندہ نے مہنگے ڈاکٹر سے میرا علاج کروایا تھا، پیسہ بھی مجھ پر خوب خرچ کیا تھا، لیکن خود میرا علاج نہیں کیا تھا۔ مجھے اب بالکل بھی چین نہیں آتا تھا، کیونکہ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ فرخندہ اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا چچی اسے میرے ساتھ برا کرنے پر اکساتی تھیں۔ ایک دن میں بیڈ پر ہی بیٹھا تھا جب فرخندہ میرے پاس سے اٹھ کر اسٹور روم میں جانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، فرخندہ، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میرا علاج بھی کروایا ہے، دیکھو تم یہ کام چھوڑ دو، تمہارا یہ کام مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ کچھ دیر تو وہ مجھے جس نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں سمجھ نہیں پایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی، ایک درد تھا، اذیت تھی، جیسے وہ خود بھی کسی تکلیف سے دوچار ہے۔ میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور مجھے پھر سے ایک اذیت میں ڈال گئی تھی۔ ایک بار میرے کانوں نے جو سنا وہ میرے لیے انوکھی سی بات تھی۔ میں لنگڑا کر چلتا تھا لیکن اپنے کام پر جانے لگا تھا۔ ایک بار میں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے گیا تو وہاں میں نے فرخندہ اور چچی کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ فرخندہ کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، وہ حد درجہ نکاہت کا شکار تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس لیڈی ڈاکٹر سے فرخندہ کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگی، اپنا ایبارشن کروانے آئی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ پچھلے 2 سال سے میں یہی ایک دعا کر رہا تھا کہ وہ امید سے ہو جائے تاکہ وہ مساج چھوڑ دے، اپنے گھر اور بچے میں لگ جائے، اور یہاں ایک گناہ کرنے آ پہنچی تھی۔ میرے ہی بچے کو مار چکی تھی۔ اسے دولت کی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ اسے اولاد جیسی نعمت بھی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ فرخندہ یہ کام نہیں چھوڑے گی، جس کی خاطر اس نے ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے بچے کا قتل تک کر دیا، وہ کبھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن ایک بار جو میرے کانوں نے سنا مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈال گیا تھا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ باتوں کی شور سے کھلی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرخندہ میرے پاس نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو وہ اپنی ماں کے کمرے میں تھی۔
اس کی لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جو باتیں وہ اپنی ماں سے کر رہی تھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے روز میں نے اپنے دوست سے مدد مانگی کیونکہ سچائی کچھ اور تھی۔ جو میں سوچ رہا تھا اور جو اب تک سمجھ رہا تھا وہ شاید غلط تھا۔ مجھے اب حقیقت کا پتہ لگانا تھا جو فرخندہ مجھے بتانے کو تیار نہیں تھی، اور جو باتیں میں نے اس رات سنی تھیں وہ بہت الجھی ہوئی سی تھیں، لیکن کہیں کچھ تو گڑبڑ تھی۔ پہلے تو وہ میری سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بات تمہاری بیوی کی ہے جو میری بھابھی بھی لگتی ہے، میں کیسے اس کے ساتھ؟ وہ کچھ تذ بذب کا شکار ہونے لگا۔ میں نے کہا، رات کو تمہاری جگہ میں وہاں موجود ہوں گا، بس مجھے سچائی جاننی ہے۔ وہ تھوڑی سی کوشش کے بعد میری بات ماننے پر تیار ہو گیا۔ پھر وہ میرے گھر ایک اپاہج بن کر آیا تھا اور میرے سٹور میں بند تھا۔ میں رات کو اسی سٹور میں چلا گیا اور فرخندہ کو کہا کہ رات کی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ میں نے سٹور میں جا کر اپنے دوست کو باہر نکال دیا اور کہا کہ وہ گھر سے باہر چلا جائے، اور خود میں سٹور میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا اور لحاف منہ تک تان لیا۔ کچھ ہی دیر بعد فرخندہ سٹور روم میں آئی تھی۔ سٹور کی لائٹ جلائی۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، صاحب، لائٹ جلی رہنے دوں یا بند کر دوں؟ میں نے کہا، بند کر دو۔ یہ بات میں نے اپنی آواز بدل کر کہی تھی۔ اس نے سٹور میں لائٹ بجھا دی اور میری چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ میں یوں تھا کہ کوئی بے جان وجود۔ مجھے میرے سوالوں کے سارے جواب مل گئے تھے۔ یہ آشنائی اس اذیت سے کئی زیادہ تھی جو میں پچھلے 2 سال سے سہ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے ایک جھوٹی سی امید تھی کہ شاید وہ واقعی مساج کر کے علاج کرتی ہوگی، یا شاید میں شادی کے بعد فرخندہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ زبان کی تیز تھی لیکن مجھے کبھی بھی بد کردار نہیں لگی تھی۔ شاید اس لیے میں خود کو ایک جھوٹی تسلی دیتے ہوئے تھا۔ روز میرے ذہن میں ایسے ہی خیالات آتے تھے جو میری جان نکالتے تھے، اور میں روز خود کو ایک جھوٹی تسلی دے کر بہلاتا تھا، لیکن آج تو وہ جھوٹی تسلی بھی دم توڑ چکی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور چارپائی سے بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے سٹور کی لائٹ جلا دی۔ مجھے دیکھ کر فرخندہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے بڑی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا، تو یہ علاج کرتی ہو تم؟ یہ شفا ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ تمہیں شرم نہیں آئی فرخندہ، اتنا کبھی گناہ کرتے ہوئے؟ جانتی ہو زنا کاری کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا۔ تم بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تم نے تو اس گناہ کی خاطر میرے بچے تک کو مار ڈالا۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ کہتے ہیں مرد میں ضبط عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی سی بڑی مشکل پر بھی روتا نہیں ہے، لیکن جس اذیت سے میں گزر رہا تھا، میں رو رہا تھا۔ رو تو وہ بھی رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا اس رات وہ چچی سے اسی بات پر لڑ رہی تھی کہ وہ مجھے اور دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، مزید گناہ نہیں کرے گی، لیکن چچی اسے کہہ رہی تھیں کہ بکو مت، وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جو کام تم کر رہی ہو وہ گناہ نہیں ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ فرخندہ کہنے لگی، میری ماں کا لالچی پیٹ بھرتے بھرتے میں تھک چکی ہوں امتیاز، لیکن اس کا پیٹ ہے کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ ابا رات کو چوکیدار کی نوکری کرتے تھے اور اماں غیر مردوں کو بلا لیا کرتی تھی۔ مجھے ایک الگ کمرے میں سلا دیتی تھی اور خود کو گناہوں کی نظر کر دیتی تھی۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، اس لیے اماں کے ہر عمل سے ناواقف تھی، لیکن جب میں کچھ سمجھدار ہوئی تو اماں کو کہنے لگی کہ وہ اپنے عمل سے باز آ جائے، ورنہ میں ابا سے کہہ دوں گی۔ لیکن میری اس بات پر میری ماں مجھے مار مار کر زخمی کر دیتی۔ پھر تم ہمارے گھر رہنے لگے تو اماں کا یہ کام بند ہو گیا کیونکہ تم گھر پر ہی رہتے تھے۔ میری زبان اپنی اماں پر اسی وجہ سے دراز ہوئی تھی کہ وہ غلط کاری کرتی تھی۔ میں اس سے اسی بات پر لڑنے لگی تھی، لیکن میری ماں نے اب یہ کہا کہ مجھے ایک فقیر کی دعا سے مشہور کر دیا ہے کہ میں اپاہج مردوں کا علاج کر سکتی ہوں، کیونکہ میں جوان ہو چکی تھی، خوبصورت بھی تھی،
اس لیے میرے پیسے میری ماں کے کاغذات دینے کو تیار تھے، لیکن میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا۔ لیکن میری ماں مجھے زبردستی اسٹور میں غیر مردوں کے ساتھ بند کر دیتی کیونکہ اسے اس کام کے پیسے بہت زیادہ ملتے تھے۔ ابا کی نہگانی موت کے بعد تم ابا کی جگہ کام کرنے لگے۔ ایک رات میں گھر سے بھاگ گئی کیونکہ مجھے اس کام سے نفرت تھی، لیکن اماں کا ایک گاہک نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے واپس لے آیا۔ اماں نے مجھے اس دن بہت مارا، کہنے لگیں تیرا میں پکا انتظام کرتی ہوں، اس نے میرا تم سے نکاح کروا دیا کیونکہ تم مجھے کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے تھے، کیونکہ تمہاری کمائی اتنی نہیں تھی۔ جس سے میں نے چند دن پہلے ضائع کیا وہ تمہارا بچہ نہیں تھا، ایک گناہ کی پیداوار تھی۔ میں تمہارے سامنے ہوں امتیاز، جو چاہے سزا دے دو، کیونکہ وہ سزا اس سزا سے زیادہ اذیت ناک نہیں ہوگی جو میں ہر رات سہتی ہوں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کاش تم یہ بات مجھے پہلے کہہ دیتی۔ وہ کہنے لگی میری ماں تمہارے ہاتھ پاؤں پہلے ہی کاٹ چکی تھی، تمہارے ورثے پر ناگن بن کر بیٹھ چکی تھی، تم کیا کر لیتے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اگلے روز اپنی چچی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے فرخندہ کو نہیں چھوڑا کیونکہ مجھے وہ گناہ گار نہیں لگ رہی تھی۔